संगत में से एक दोस्त ने बात का आगाज़ करते हुए कहा, आजकल दुनिया में न्यू एज का बड़ा चर्चा है। वन वर्ल्ड रिलीजन की बातें की जा रही हैं। शैतान का बार बार जिक्र किया जा रहा है। कभी शैतान के पुजारियों की तंजीम नाटीज़ के जिक्र से और कभी लूसीफर की कसीदा गोई से। लूसीफर, जिसे क्रिश्चियनिटी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ समझा जाता है, लूसीफर शैतान है। डेविड स्पेंगलर, जो मॉडर्न न्यू एज मूवमेंट का बानी था, इसने कुफरिया कलमात अदा करते हुए कहा कि मसीह और लूसीफर एक ही सेम फोर्स हैं। लूसीफर एक्सपीरियंस के ज़रिए रोशनी को तख्लीक करता है और रोशनी का रुख अंदर की तरफ कर देता है, जबकि मसीह बाहर की तरफ चलते हैं। स्पेंगलर की तरह एक और किरदार हलीना बलवास, रशिया की ये बिद्दती औरत बताई जाती है। इसे एक सीक्रेट मीडियम कहा जाता है, यानी ये शैतान के साथ राब्ता कराने में मशहूर थी। इस खातून ने 1875 में एक थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुनियाद रखी, न्यू एज को मगरब में मुतारफ कराया। इसका कहना है कि लूसीफर इलाही और ज़मीनी रोशनी है, पाक रूह और शैतान दोनों एक हैं। न्यू एज में कुछ अच्छा या बुरा नहीं, इसीलिए इनकी खराफात के मुताबिक शैतान को बुरा नहीं कहा जा सकता। बेंजामिन ग्रैहम न्यू एज का अलंबरदार था, वही लूसीफर पर लेक्चर देता था। उसका मानना था कि लूसीफर 1,85,00,000 साल पहले स्यारे वेनस से ज़मीन पर आया। मुख्तसरन ये कि एक चीज़ को पैदाइशी तौर पर इस न्यू एज के प्रोग्राम में इलाही माना जाता है, यानी बंदा खुदा है। इंसान अपने हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के ज़रिए बंदे से खुदा बन सकता है। जब बंदा खुदा बन जाएगा तो फिर उसे जहन्नम में कौन डाल सकेगा। अब न्यू एज और वन वर्ल्ड रिलीजन में बताया जा रहा है कि ये तस्वुरात मशरकी रूहानियत से लिए गए हैं। इसे कहते हैं सच को अपने ज़ाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल की कोशिश। मशरकी तसव्वुफ़ और बिलखसूस उसमें वहदतुल वजूद पर शैतानी तस्वुरात की छाप लगाने की कोशिश की जा रही है। मशरकी तसव्वुफ़ के पोटेंशल की हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, मगर देखें किस महारत से मशरक़ के इस खूबसूरत तसव्वुफ़ और रूहानियत को किस अंदाज में पेश किया जा रहा है। मशरक़ी तसव्वुफ़ और रूहानियत को समझा तो गया है, मगर उस पर नेक नियति से अमल करने की बजाय उसे गलत तनाजुर में पेश किया जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज पूरा मगरब अपनी मादी और साइंसी तरक्की से नाला है। शुतुर बेमहार आज़ादी ने मगरब में हवानियत के जैसे अवारिज़ पैदा कर दिए। मगरब ज़हनी इंतशार, डिप्रेशन, बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार है। मगरब की इन्हीं नफ्सियाती पेचीदगियों ने उन्हें मशरिक़ के तसव्वुफ़ और रूहानियत की तरफ राग़िब कर दिया है। मगरब की मशरक़ी तसव्वुफ़ की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो को देखकर दुनिया में तसव्वुफ़ और रूहानियत के ख़िलाफ़ अजीब व गरीब तसव्वुरात पेश किए जा रहे हैं। ये सारे हथकंडे लोगों को मशरक़ी रूहानियत और तसव्वुफ़ से दूर रखने के लिए बरते जा रहे हैं। अब दुनिया का कोई मकतबा फ़िक्र सच्ची और वफाकी तालीम को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल में लाना चाहे तो क्या अहले दुनिया को फिर इन आलमगीर सच्चाइयों से मुंह मोड़ लेना चाहिए। संगत में बात करने वाले दोस्त का ये बयानिया सवाल तो नहीं लगता था, ये तो बाकायदा एक मौजू था। इस मौजू की मालूमात शेयर करने के साथ साथ वो अपना तबसरा भी कर रहा था। इस नए झूठे और मफाद परस्ताना मज़हब की मुखालफत करने वालों की बातें मुलाहिज़ा फरमाएं। ये कहते हैं कि रूहानी राह की रहनुमाई करने वाले उस्ताद, गुरु और मुर्शदों के रूप में बदरूहें होती हैं। अब ऐसी बातों पर भला कैसे यकीन किया जा सकता है। ज़माना मौजूद को छोड़ें, माजी में ऐसी कई बुज़ुर्ग हस्तियाँ गुजरी हैं कि जिनके बेलौस खिदमात ने इंसानों की तकदीर बदल दी, इंसानी मुआशरों की काया पलट कर दी।
ایسے اولیاء کرام اور صوفیہ عظام گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں کی ظاہری و باطنی تطہیر اور پیوریفیکیشن کی، دنیا کو نت نئے علوم سے متعارف کرانے والے افراد دیے۔ شیطان جیسے مردود کردار نے تو اللہ پاک سے پہلے ہی مہلت مانگ لی تھی۔ کفر بکتے ہوئے شیطان مردود نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں۔ مالک نے فرمایا مگر تو میرے پسندیدہ بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی نظر کرم والی ہستیاں کیسے سچے راہ سے ہٹ سکتی ہیں؟ اب ان میں کیسے بدروحیں سما سکتی ہیں؟ لیکن لوگوں کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حق کی راہ دکھلانے والے رہنماؤں میں اب بدروحیں گھس آئی ہیں، لہذا کلمہ خیر اور انسانیت میں امن کی کوشش کرنے والے لوگوں سے رخ موڑ لیا جائے۔ درویش بھی نوجوان رفیق کی بات سن کر مطمئن و مسرور تھا۔ درویش نے اپنے دوست کی بات سن کر کہا آپ کی یہ تشکیک واقعی متوازن ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر تشکیک متوازن ہو تو انسان پر نت نئی حکمتوں کے راز آشکار کرتی ہے، مگر تشکیک اور وہم و وسوسے میں پہلے فرق کو دیکھ لینا چاہیے۔ درویش آج بھی خود ایک خوبصورت سامع بنا ہوا تھا۔ ادھر نوجوان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ کس خوبصورتی سے نیو ایج کے ایجنڈے کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، ظاہری طور پر اس ابلیسی ایجنڈے کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ ایسی معلومات کی فراہمی سے دنیا کو ان کے مذہب سے بدظن کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں موجود ایسے ایجنٹس کی نشاندہی تو خیر کی قوتوں کے ویل انفارمڈ لوگ ہی کر سکتے ہیں، ہم تو صرف فکر آرائی کرنے والے ہیں۔ اب آگے ملاحظہ فرمائیں، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مراقبہ اور مکاشفہ نہ کیا کریں، کیونکہ مراقبہ اور مکاشفہ سے انسان شر کی قوتوں کے رابطے میں آ جاتا ہے۔ اب بھلا کون سا ایسا تیرا بخت شخص ہے جو مراقبہ اور مکاشفہ کو شیطان تک رسائی کا زینہ بناتا ہے؟ مراقبہ یعنی فکر کے ذریعے گیان دھیان میں خود فراموشی اور اپنی ذات کو ایگو لیس کرنے کی جستجو کا نام ہے، اور مکاشفہ یعنی دل پر اترنے والے احکامات عزدی کو کون منکر شر کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ شر کے لیے استعمال میں لائے جانے والے تمام علوم خواہ وہ روحانی ہی کیوں نہ ہوں، بزرگوں نے انہیں استدراجی علوم کا نام دیا ہے۔ استدراجی یعنی شیطانی علوم۔ اب مراقبہ اور مکاشفہ جیسے اشغال کو کون شیطانی علوم کہہ سکتا ہے؟ ذکر و فکر کی یہ روحانی ریاستیں تو صدیوں سے رائج ہیں۔ صدیوں سے پیر فقیر سادھو سنت اللہ کے چاہنے والے اس مراقبہ اور مکاشفہ کے ذریعے اپنے یار حقیقی کے حسن کی جلوہ گری سے اپنے من کی بند کلی کو پھول بنا رہے ہیں۔ ان ساری روحانی عبادتوں اور ریاستوں سے تو بندے اور خدا کے درمیان حائل پردے اور حجابات ہٹائے جاتے ہیں۔ اب قرب الہی کے لیے استعمال میں لانے والے ان ذرائع سے کون انکار کر سکتا ہے، جبکہ مالک خود فرماتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ مگر دیکھیں کس مہارت سے شر کی قوت خدا کے پسندیدہ راستوں سے انسان کو بھٹکا رہی ہیں۔ اس نیو ایج کے پروگرام میں اپنے چیلے چانٹو کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان روحانی ترقی کر کے خدا بن سکتا ہے، نعوذ باللہ من۔ آگے اسی کفریہ پروگرام میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی اصلی حالت پرفیکٹ ہے، یعنی انسان بے عیب ہے۔ نیو ایج کے ہر کارے بتاتے ہیں کہ خدا کوئی الگ سے ہستی نہیں بلکہ پورا یونیورس خدا ہے، فطرت خدا ہے۔ اسے پینتھیزم کہتے ہیں، یعنی سب کچھ ایک ہے، آل از ون، ہر شے خدا ہے، خدا ہر شے ہے۔ دنیا پر قابض اجارہ دار قوتیں صدیوں کے اپنے تجربات اور مشاہدات کو استعمال میں لا کر اس مہارت اور کاریگری سے لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں کہ لوگ مجبوراً ابلیسی قوتوں کا اعلی کار بن جائیں۔ اب وحدت الوجود کو آج یہ شیطانی قوتیں بدنام کر رہی ہیں۔ وحدت الوجود تمام مذہب میں موجود ہے۔ اسلام میں وحدت الوجود پہ پہلا تحریری کام ابن عربی کا ہے۔ یہ کام فصوص الحکم کے نام سے مشہور ہے۔ ابن عربی سے عام لوگ پہلے تو آگاہ نہیں تھے، مگر آج کل ڈرامہ سیریل ارطغرل میں ابن عربی کا کردار دکھایا گیا ہے۔
آج عام لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابن عربی نے اسلامی قوانین کے عین مطابق اپنی زندگی گزاری اور ڈرامہ سیریل کے ہیرو ارطغرل سے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے کے دروازے کھلوا دیے۔ ابن عربی ہی مسلمانوں میں وحدت الوجود کے فکر و فلسفہ کے روح رواں ہیں۔ وحدت الوجود میں کہا جاتا ہے کہ میں نہیں سب تو۔ وحدت الوجود میں خدا کو شے سے تعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ قرآن حکیم کے فرمان مقدس کے مطابق خدا ایک روشنی ہے، ذات الہی کو ایک نور بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کو ایک روشن چراغ کی تھرتھراتی لو کے مانند بتایا جاتا ہے۔ وحدت الوجود کے ماننے والے تو اللہ نور السماوات والارض یعنی اللہ زمین و آسمان کا نور ہے سمجھتے ہیں۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک ہی ظاہر ہے، اللہ پاک ہی باطن ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ مگر وحدت الوجود کی اب انہی سچی تعلیمات کو نیو ایج کے پروگرام میں استعمال کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ ایسے میں کیا دنیا کو اپنے مذہب کی سچی تعلیمات کو چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ سب اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے خوبصورت لوگ اپنے اپنے خوبصورت انسان دوست مذہب سے بدزن ہو جائیں۔ پوری سنگت یہ ساری معلومات سن کر حیران و پریشان تھی، اور بات کرنے والا دوست بھی اب خاموش تھا۔ وہ اس بات پر درویش کی کسی رائے کے انتظار میں خاموش تھے اور درویش کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ درویش کے اظہار خیال کے منتظر تھے۔ درویش نے نوجوان کی پذیرائی میں انکساری سے کہا، یہ معلومات میرے لیے بھی نئی ہیں، میں ان پر کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ آج ہمارے اس نوجوان رفیق کے اظہار کا دن تھا۔ میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے لمحہ موجود کے حال احوال سے آگاہ کیا۔ اگر سنگت نے پرزور انداز میں کہا، ایسے معمولات اور معاملات پر کیا طرز فکر ہونا چاہیے؟ ہمیں ان موضوعات کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے؟ درویش نے اسی کم میگی سے کہا، یہ سوال تو آپ اپنے من سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں، کیونکہ دل انسان کا بہت بڑا رہنما ہے۔ اگر یہ درست تو سارا جسم درست، اگر یہ بیمار تو پورا انسان بیمار۔ ایک بیمار انسان معاشرے کی بیماری میں بڑھوتری کا سبب بنتا ہے۔ میرے من میں تو بس یہی ایک بات ابھر رہی ہے کہ اگر راج ہنس پرندے کے سامنے دودھ اور پانی ملا کر ایک پیالے میں رکھ دیا جائے تو وہ پیالے میں سے دودھ کو پی لیتا ہے اور پانی پیالے کے پیندے میں ویسے کا ویسا پڑا رہ جاتا ہے۔ انسان تو ایک شرف والی مخلوق ہے، اس کی دانشمندی راج ہنس کے جتنی تو ضرور ہونی چاہیے۔ اور پھر اسی بات کے ساتھ ہی درویش نے چپ سادھ لی، اور سنگت راج ہنس کی حکمت بھری عادت پر حیران و پریشان تھی۔ راج ہنس کی اس حکمت بھری خصلت پر غور کرتی اپنے اپنے دیار لوٹ گئی۔